حضرت ابو جعفر، آپ دیکھیے جعفر کے معنی ہوتے ہیں دریا کے. ابو جعفر جس کی کنیت ہو وہ کوثر کا مصداق نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ صرف نام نامی کی تفسیر کی جائے تو یہ شب گزر جائے، چاہے وہ نام نامی ہو یعنی محمد، اور چاہے آپ کا لقب گرامی ہو یعنی باقر. لفظ باقر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے جس معنی کی طرف سے عموماً لوگ غافل ہیں وہ یہ ہے کہ شیر کے ناموں میں سے بھی ایک نام باقر ہے. فاطمہ بنت اسد کی نسل میں سب اسد ہی اسد ہیں. باقر اسد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معلوم ہے عربی زبان میں شیر کے لیے تقریباً 300 سے زیادہ نام ہیں. 300 سے زیادہ نام ہیں شیر کے لیے عربی زبان میں، جس میں سے اسد ہے، حمزہ ہے، حیدر ہے، عباس ہے، باقر ہے. یہ سب شیر کے ناموں میں سے نام ہیں. اور لفظ باقر کے دوسرے معنی شگافتہ کرنے والے کے ہیں، یعنی جو تخ میں علم کو شگافتہ کر کے اسے شجر سایہ دار معرفت بنا، اس کا نام ہے باقر. پھر باقر جو ہے وہ فرق کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو جو حق اور باطل میں اور نور و ظلمت میں فرق کر دے وہ ہے باقر. تو خود لفظ باقر کی تفسیر اگر ہو تو شب گزر جائے، لفظ محمد کی تفسیر ہو تو شب گزر جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے. ایک مصرع یاد آ رہا ہے اس وقت ایک عربی شاعر کا، جو اس نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ پروردگار نے جمع الفضائل ثم قال تجسدی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فضائل جمع کیے اور پھر خطاب کر کے کہا کہ اب تم ایک پیکر میں ڈھل جاؤ. تمام فضائل جمع کر کے پروردگار نے جو پیکر بنایا وہ پیکر محمد اول تھا. اور پھر یہ شان ظاہر اس گھرانے میں جاری رہی، اس لیے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. محمد محمد صلی حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں جو ظاہر ہمارے یہاں ہماری روایات سے ثابت ہے، وہ خود ایک بحر ناپیدا کنار ہے. وہ سمندر جس کا کنارہ، جس کے کناروں تک پہنچنا ممکن نہ ہو، بحر ناپیدا کنار. ایک شخص آیا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، محفل میں، مجلس میں، نشست میں.
دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ واللہ ان کی کیا شخصیت ہے، کیا مبارک شخصیت ہے، اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر۔ امام نے ایک دم اسے خطاب کیا، کہا کہ اللہ نے ہمیں اس سے بھی زیادہ دیا ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ امام بحیثیت امام اسے جتنے کمالات اور ملکات اور جتنا اقتدار عالم ہستی پہ اللہ نے بخشا ہے، عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اجے سمجھ نہیں سکتا، اس کی ایک ذرا سی ایسی مثال ہے جو بعض حضرات کو پسند آئے گی، بعض حضرات کو پسند نہیں آئے گی، لیکن بہرحال وہ مثال دی جا سکتی ہے۔ ایک نابالغ بچہ ایک بالغ انسان کی کیفیتیں سمجھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ سکے۔ ایک نابالغ بچہ ایک بالغ انسان کی کیفیتیں سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح سارے انسان مل کے ایک معصوم کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے۔ معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا بھئی یا قاصر ہیں یا مقصر ہیں، ان سے ہمدردی سے بات کیا کیجیے، طنز و تشنیع سے کام نہ لیجیے۔ ہمارا کام ہے محبت کے لہجوں میں مودت کا پیغام پہنچانا۔ یا قاصر ہیں لوگ، قاصر آخر بچہ قاصر ہی تو ہے، وہ کچھ بھی کر لے، ذہین ہو، بہت ذہین ہو، بہت ذہین ہو، بہت سمجھدار ہو، بہت اچھا حافظہ ہو، پوری ڈکشنری 14-15 جلدیں رٹ لے، پھر بھی وہ ایک بالغ کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح تمام کے تمام دائرۃ المعارف، تمام انسائکلوپیڈیا انسان پڑھ لے، رٹ لے، سمجھ لے، حفظ کر لے، پھر بھی ایک معصوم کا مرتبہ، اس معصوم کی کیفیت، اس معصوم کا ویژن، اس معصوم کی نگاہ، اس معصوم کی بصیرت، اس معصوم کے ملکات، اس معصوم کی قدرت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جو نہیں سمجھ سکتا وہ ہے قاصر، جو نہیں سکتا وہ ہے قاصر، اور جو کچھ سمجھنے کے باوجود نہیں مانتا وہ ہے مقصر۔ قاصر و مقصر میں یہی فرق ہے، یا مانتا ہے مگر ان کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بھی مقصر ہے۔ اسی لیے اب یہ میرا جملہ پرانا ہو گیا، آپ حضرات کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ روئے زمین پہ جتنے افراد بشر ہیں، ان کے فضائل و مصائب اور ان کا حق ادا کرنے کے معاملے میں بس دو ہی قسمیں ہیں، یا قاصر ہیں یا مقصر۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ سمجھ سکتا ہے انہیں، اور کون ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد ان کا حق ادا کر سکتا ہو؟ جو یا قاصر ہیں یا مقصر، بلکہ دونوں ہیں، قاصر بھی ہیں اور مقصر بھی ہیں۔ کچھ ان کے کمالات سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو کچھ ان کا حق سمجھ لیا ہے اسے ادا کرنے سے مقصر ہیں، ادا کرنے کے معاملے میں مقصر ہیں۔ کیا کمالات ہیں ان کے! حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ خصوصیت بھی کوئی معمولی خصوصیت نہیں ہے۔ تمام 12 اماموں کے درمیان ہر ایک امام کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جن خصوصیتوں کی بنا پر وہ باقی ائمہ کے مقابلے میں ایک امتیاز رکھتا ہے۔ تو ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے پوتے ہیں اور امام حسن کے نواسے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، بھئی ان کے والد گرامی کے فضائل تو آپ حضرات معلوم ہے کہ معصوم تھے، امام معصوم، دادا امام معصوم، پردادا امام معصوم ہیں، اور ان کے والد ولی محفوظ۔ بھئی یہ تو شجرہ ہے نا، اس شجرے میں دو کے علاوہ تیسرا کوئی عنوان ہی نہیں آتا، یا امام ہے یا ولی، یا معصوم ہے یا محفوظ۔
صلوات پڑھ دیجئے محمد والے یا معصوم ہے یا محفوظ عن الخطا. اور تیسرا کوئی عنوان قائم نہیں ہوتا. یہ شجرہ ہے اسی لیے اس کہتے ہیں شجرہ نور. یہ شجرہ ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں شجرہ طیبہ. یہ شجرہ ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں شجرہ عصمت. یہ شجرہ ہے شجرہ علم، شجرہ عصمت، شجرہ طہارت، شجرہ نور. امام علیہ السلام کے والد تو معلوم میں نے عرض کیا، والدہ کا کیا مرتبہ ہے. ایک امام کی گواہی ہے کہ آل حسن میں، امام حسن کی ذریت معمولی نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سے ایسے اعلام، علماء، فقہا، اولیاء اللہ ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کی ذریت سے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے. آپ نے فرمایا پوری آل حسن میں سب سے برگزیدہ ہستی وہ تھی جو امام باقر کی والدہ تھی، جن کا لقب بھی تھا صدیقہ. الصدیقہ، غور فرمائیے. نام نامی آپ کا تھا فاطمہ. یہ نام بڑا عظیم نام ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسن. امام حسن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت پیغمبر. امام حسین کی والدہ کا نام فاطمہ بنت پیغمبر. امام باقر علیہ السلام کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن. نام تھا فاطمہ اور کنیت تھی آپ کی ام عبداللہ. لقب تھا الصدیقہ. خوش قسمت ہوگا وہ جو آج یہ تحفہ لے کے جائے گا. روز ولادت ہے نا، روز ولادت ہے تو ان کے فضائل تو بعد میں پڑھیں گے. آج ان کی مادر گرامی کے فضائل ایک واقعے سے جو واقعہ اصول کافی میں مندرج ہے. اصول کافی کی پہلی ہی جلد جو ابواب تاریخ ائمہ سے متعلق روایات ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب صدیقہ فاطمہ بنت حسن والدہ گرامی ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام، تشریف فرما تھیں ایک دیوار سے سہارا لے کر. اچانک ایک زوردار آواز ہوئی اور وہ دیوار گرنے لگی. سب نے دیکھا دیوار گر رہی ہے. اطمینان کے ساتھ بی بی نے ہاتھ اٹھایا، کہا نہیں، خدا نے تمہیں یہ اذن نہیں دیا ہے. اور اس وقت تک وہ دیوار زمیں بوس نہیں ہوئی جب تک کہ آپ اطمینان سے وہاں سے اٹھ کے دور نہیں چلی گئیں. تو دیوار کے شق ہونے کا معجزہ فاطمہ اول نے بھی دکھایا تھا، اور اس دیوار کے شق ہونے پر اور اس کو گرنے سے بچانے کا معجزہ اور یہ کرامت فاطمہ بنت حسن مادر گرامی امام باقر نے بھی دکھایا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے بھی اپنی عمر کی ریت کی دیوار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، وہ اس بی بی سے توسل کر لے، اسے قوت نصیب ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک نیا توسل کا باب کھولا ہے میں نے آپ کے لیے. بی بی فاطمہ بنت پیغمبر وہ تو ہے وسیلہ کبریٰ ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد وہ بھی ایک وسیلہ ہے. بی بی فاطمہ بنت الحسن الصدیقہ وہ بھی ایک عظیم وسیلہ ہیں. اب یہ ایک عملی بات ہے کہ بھئی وسیلہ کہہ دیا تو وسیلوں سے کیسے کام لیا جائے، توسل کیسے کیا جائے، کیسے اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کی جائے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. یہ تمام عبادتیں، مثلا وہ عبادتیں کہ جو جیسے نماز ہے، 2 رکعت نماز انسان پڑھے قربتاً اللہ اور اس کا ثواب بی بی کو ہدیہ کر دے. پھر کہے بی بی میری حاجت ہے، آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ عطا کریں، آپ دیں بھی اور آپ دلوائیں بھی. اور اسی طرح سے روزہ رکھ لے انسان، 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھ لے قربتاً اللہ اور اس کا ثواب ہدیہ کر دے بی بی کو.
قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ تلاوت کرے اسے ہدیہ کر دے بیوی کو، اور جو کچھ نہیں کر سکتا، سب سے آسان اور نہایت اہم ایک تسبیح صلوات کی پڑھیں اور کہیں پروردگار اس کا ثواب جناب صدیقہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن کو، مادر گرامی حضرت امام باقر کو ہدیہ فرما دے میری طرف سے، اور ان کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما۔ یہ طریقے ہیں توسل کے۔ تو آج انشاءاللہ یہ ایک تحفہ لے کر آپ حضرات جائیں گے امام باقر اور ان کی والدہ گرامی اور ان کے والد گرامی، اور یہ پورا سلسلہ میں نے عرض کیا کہ شجر نور ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام کی محبت ذکر ہوا یہاں اشعار میں، ماشاءاللہ آپ حضرات نے یہ تمام چیزیں ذکر کی تلمیحاً، اچھا لگا، اور ماشاءاللہ بزم ولا کے شعراء کے ذہن اور ان کے طبیعتیں زرخیز ہو گئی ہیں، پروردگار اس میں اور برکت عطا فرمائے۔ آقا امام باقر علیہ السلام کو رسول اللہ نے سلام کہلایا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ کے توسط سے۔ تو روایت یہ ہے، اور یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں بزرگ رسول کے جن کا تمام مسلمان احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، ان کی ایک خاص نشست تھی، اور ان کے سر پہ سیاہ عمامہ ہوتا تھا۔ دیکھیے جزئیات تک تاریخوں میں اور روایتوں میں بیان ہوئی، سر پہ سیاہ عمامہ، اور مسجد نبوی میں، اور آخری عمر میں ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں بظاہر، بعض روایتوں کی بنا پر نابینا ہو گئے تھے، بعض روایتوں کی بنا پہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد گریہ کرتے کرتے نابینا ہو گئے تھے۔ واقعہ کربلا کی خبر سنی ہے تو صدمے سے نابینا ہو گئے تھے۔ بہرحال آنکھیں بند ہوتی تھیں اور بلند آواز سے کہتے تھے اَیْنَ باقر، اَیْنَ باقر، اور لوگ کہتے تھے جابر یہجر۔ اب دیکھیے ایک طبقہ رہا ہے جو ہمیشہ یہجر کا لفظ استعمال کرتا رہا ہے بے جان، جابر یہجر، جابر تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، گویا کہ بے عقلی کی باتیں ہیں، جنون ہے، دیوانگی ہے، مجذوب کی بڑھ ہے، بہت زیادہ ادبی تعبیر اختیار کر لیں تو گویا مجذوب کی بڑھ ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ نہ سمجھو، مجھے یقین ہے اس لیے کہ مجھ سے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے امام کی دستبوسی فرمائی اور امام کو رسول کا سلام پہنچایا۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے میرا خیال ہے یہ مختصر سا تذکرہ کافی ہے۔